میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لے جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے گھر میں داخل ہونے کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، اور داخل ہوتے ہی گھر والوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ کبھی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر جب تشریف لے گئے تو ٹینشن کے اندر منہ جو ہے وہ ایک دم منہ پر جلال کی کیفیت ہو، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لے جاتے تھے گھر والوں کو سلام کرتے اور مسکراتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے۔ اور گھر میں داخل ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد دن بھر کی مصروفیت کے بعد جب رات میں گھر میں داخل ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسواک کر لیا کرتے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں گٹکے کے شوقین، نہ جانے کیسی کیسی سگریٹ اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کے شوقین گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہوتی ہے، اور پھر اسی حال میں بیٹھ جاتے ہیں، سامان رکھے اور جو بیگ ہے اس کو رکھا اور بیٹھ گئے صوفے کے اوپر اور ٹی وی واچ کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مرد یہ امید رکھتا ہے کہ میں گھر میں جیسے ہی داخل ہوں تو بیوی میرا بیگ میرے ہاتھوں سے لے لے، بیوی فوراً مجھے چائے پیش کرے، بیوی مجھے فوراً پانی پیش کرے۔ یہ ایک تھنکنگ ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ایک قسم کی امید اور ڈیمانڈ ہوتا ہے اپنی بیوی سے کہ میری بیوی یہ سب کچھ کرے۔ لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ تو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب انٹر ہوتے تو حاکمانہ انداز سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، آرڈر نہیں کرتے تھے، بلکہ سرکار اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دے دیا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بیوی کسی کام میں مصروف ہے، آپ انٹر ہوئے، اس کے ہاتھ کسی کام کی وجہ سے گندے ہیں، وہ آپ کو پانی پیش نہ کر سکی، آپ کو چائے کا نہ پوچھ سکی، بالفرض اس کو آپ بہانہ بنا کر گھر میں قیامت کھڑی کر دیں تو یہ آپ کی لا علمی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عدم واقفیت ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ انداز اختیار کرنے کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز سکھائی ہی نہیں ہے کہ شوہر کا ویلکم کیسے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے مرد کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں انٹر کرے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، گھر والوں کو سلام کرے اور فوراً فریش ہونے کی کوشش کرے، برش کرے، مسواک کرے، شاور لے، ڈریس چینج کرے، اور پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھے اور اپنی بیوی سے گفتگو کرنی ہے تو وہ گفتگو کرے، چائے کھانا ناشتہ جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں، ایک مرد کی تو یہ امید ہوتی ہے کہ میں گھر پہنچوں تو میری بیوی میک اپ کر کے بیٹھی ہو، یہ کر کے بیٹھی ہو، اور جناب آپ جب تشریف لائیں تو آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو بیوی آپ کے قریب بیٹھنا کہاں سے پسند کرے گی؟ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے سینے میں دل ہے اس کے بھی سینے میں دل ہے، جس طرح سے آپ بھی اس سے کچھ امید رکھتے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ امید رکھتی ہے۔ اس لیے پہلا کام مرد کا یہ ہے
کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتے ہوئے داخل ہو، فریش ہو، کپڑے چینج کرے اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے بیٹھ کر کے وہ گفتگو کرے۔ میں بیویوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مرد کے حوالے سے میں گفتگو عرض کر دوں۔ دوسری غلطی جو مرد کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اگنور کرتا ہے، نظر انداز، کوئی توجہ نہیں۔ آیا سامان رکھا اور سامان رکھنے کے بعد بیگ رکھنے کے بعد لگ گیا موبائل پر واٹس ایپ کرنے اور بات چیت کرنے اور فون پہ لگا ہوا، یہ سارے کام میں لگ گیا ہے۔ اب بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میاں کب فری ہو اور ان سے میں کچھ بچوں کے دکھ سکھ کی باتیں کروں یا اپنی باتیں کروں، لیکن میاں کو تو فرصت ہی نہیں ہے دوسری چیزوں سے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو جو پیار شوہر کی طرف سے ملنا چاہیے وہ پیار شوہر کی طرف سے نہیں ملتا، اور بیوی کو اگنور کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بیوی کہ دل میں اللہ عز و جل نے ارمان رکھے ہیں اس کے ارمان کی جائز تکمیل نہیں ہوتی تو اس کے قدم پھسل جایا کرتے ہیں۔ تو دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اپنی بیوی کو اگنور نہ کریں۔ گھر میں آپ انٹر ہوئے، آپ اس وقت سارے کام کو چھوڑ کر بیوی کی خیریت پوچھیں، کیسا دن گزرا یہ پوچھیں، طبیعت کیسی ہے یہ پوچھیں، حال احوال پوچھیں، تھوڑا سا وقت آپ اس کے ساتھ اسپینڈ کریں، اور ساری چیزوں کو پوچھنے کے بعد اگر کوئی ضروری آپ کا کام ہے اور کوئی ضروری بات کچھ کرنی ہے تو کسی سے آپ اپنی بیوی سے کہیں اگر تم کہو تو میں تھوڑی دیر خاص کام ہے میں کچھ فون کر لوں، اور ادروائز آپ کہیں گے تو وہ انکار نہیں کرے گی، لیکن اس کا دل رہ جائے گا کہ میرے شوہر نے مجھے اگنور نہیں کیا۔ یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ایک فیملی لائف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، شادی شدہ زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے بغیر ایک شادی شدہ زندگی سکون والی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی بیوی کو اگنور نہ کریں، اپنی بیوی کو نظر انداز نہ کریں۔